بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم گریڈ 10 بوائز۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو مطالعہ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ہم لوگ مطالعہ پاکستان اسٹڈیز میں اپنے یونٹ نمبر 1 جو ہے اسے اس کا ریویو کر رہے تھے۔ تو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی پرویز مشرف کے ہی دور سے، یعنی اس مشرف رجیم کا ہے، لیکن اس کا لاسٹ ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے اس کی لوکل گورنمنٹس کے پڑھا، پھر اس کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج کا جو اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ریفارمز آف گورنمنٹ آف شوکت عزیز اینڈ پرویز مشرف، یعنی ہم پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں جو اصلاحات ہوئی تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ Some of the reform introduced by the government of شوکت عزیز اینڈ پرویز مشرف نے جو کی تھی، جو بھیجی ہیں، اب ہم کچھ ان کی جو انہوں نے اصلاحات کی تھی ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تھی آپ کی اکنامک ریفارمز، یعنی آپ کی معاشی اصلاحات۔ اب انہوں نے کیا کیا، جنرل ٹیکسز واز امپلیمنٹڈ، کہ جنرل سیل ٹیکس کا جو نظام نفاذ تھا وہ عمل میں لایا گیا۔ سیکنڈ میں ٹیکس ریٹ واز ریڈیوس وائل دا ٹیکس نیٹ واز وائڈڈ، کہ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے اس کی بنیاد وسیع کر دی گئی۔ انڈرسٹینڈنگ دا برڈن آف indirect tax which falls largely on the poor, steps were taken for increasing the share of direct tax from the rich in the total tax revenue۔ اب یہ ابھی کہتے ہیں کہ بالواسطہ ٹیکسوں کی جگہ بلا واسطہ ٹیکسوں کا نظام رائج کیا گیا، یعنی پہلے انڈائریکٹ تھے کہ لوگوں کے تھرو ہو جاتے تھے، پھر ڈائریکٹ ہو گیا کہ ڈائریکٹ وہ لوگ جو ہے ٹیکس پے کریں گے۔ رائج کیا گیا بلا واسطہ نظام تاکہ بوجھ غریب عوام پر نہ پڑے اور مالدار لوگ ٹیکس ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ پہ کہتے ہیں ٹو انکریز دا ریونیو جنریٹنگ کیپیسٹی آف پروویژنل ٹیکسز ور انٹروڈیوس، صوبوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے صوبائی ٹیکسوں کا نظام جو تھا وہ رائج کیا گیا۔ The collection of tax on agricultural income was made a provisional matter، زرعی آمدنی پر ٹیکس وصولی کا اختیار صوبوں کو دیا گیا کہ وہ جو ہے صوبے جو ہے وہ زرعی آمدنی پر جو بھی ٹیکس ہوگا وہ صوبے خود لیں گے۔ The office of the tax محتسب was established، اور ٹیکس محتسب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہو گیا سوشل ریفارمز۔ اب سوشل ریفارمز میں ٹو پٹ دا سوسائٹی ان رائٹ ڈائریکشن، معاشرے کو سمت پر لانے کے لیے ماڈریشن پالیسی واز اڈاپٹڈ، تو مشرف نے اعتدال پسندی کی جو پالیسی تھی اسے اڈاپٹ کیا۔ وومن ور گیون دیئر رائٹ پلیس ان سوسائٹی، عورتوں کو ان کا جائز مقام دیا گیا۔ دے ور گیون مور ریپرزنٹیشن، انہیں زیادہ نمائندگی کا حق دیا گیا۔ ایفرٹس ور میڈ ٹو کرب نیپوٹزم اینڈ کرپشن، اور کوشش کی گئی کہ اقربا پروری اور سفارش کلچر کو ختم کرنے کے لیے اقدامات بھی انہوں نے کیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ڈیموکریٹک ریفارمز، یعنی جمہوری اصلاحات۔ The revival of local government bodies with more powers was one of the most important reforms undertaken by the Musharraf regime۔ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں جمہوری اصلاحات کی، اور ان میں سے سب سے پہلے کہتے ہیں اٹ ہیلپ ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک کلچر ایٹ دا گراس روٹ لیول۔ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو واز اسٹیبلشڈ سو دیٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز آر اسٹیبلائزڈ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا، یعنی ڈیولوشن آف پاور تھی، کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا، لوکل گورنمنٹس کا جو نیا طریقہ کار انہوں نے وضع کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے NRB یعنی قومی تعمیری نو بیورو، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو تھی وہ اسٹیبلش کی،
تاکہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہماری آ جاتی ہے جی ایجوکیشنل ریفارمس. ایجوکیشنل ریفارمس ایجوکیشن سیکٹر میں دا ہائر ایجوکیشن کمیشن یا HEC واز اسٹیبلش ود دا آبجیکٹو آف پروموٹنگ ہائر ایجوکیشن ان دا کنٹری. ملک میں اعلیٰ تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے کیا ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی HEC کا قیام عمل میں لایا گیا. جو فورن اسکالرشپس ہیں were offered to both students and teachers of outstanding academic record for pursuing higher education. نمایاں تعلیمی صلاحیت کے جو حامل طلبہ اور اساتذہ کے لیے ملکی اور غیر ملکی وظائف کا اہتمام کیا گیا تاکہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. Salaries and other foreign benefits were made more attractive for those working in public sector education institutions, which lured many foreign qualified Pakistanis to return home and provide their services within the country. سرکاری تعلیمی اداروں میں کام کرنے والوں کی تنخواہ جو تھی وہ انہوں نے اب کہتے ہیں کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کام کرنے والوں کی جو تنخواہ ہوگی اور دوسروں سے جو فیسلٹیز یعنی مراد دی جائیں گی انہیں پرکشش بنا دیا گیا. اس نے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانیوں کو ملک میں اپنی خدمات پیش کرنے کی طرف مائل بھی کیا کہ جو باہر جا کے جو آپ لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے اندر ہی اپنی خدمات کو پیش کریں. اچھا جی نیکسٹ آ جاتا ہے کمپیوٹرائزیشن آف نیشنل ڈیٹا بیس یعنی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا اجرا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نادرا کا قیام بھی ہوا. The introduction of computerized national identity card to the citizen and the creation of national database of demographic statistics helped to improve the holding of census. اب انہوں نے کیا کیا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا اجرا بھی کافی کارآمد ثابت ہوا جس سے اب صحیح مردم شماری اور خانہ شماری ہو سکتی ہے. یعنی اب جو آپ جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ تھا اس سے یہ ہو سکتا تھا نا کہ صحیح طریقے سے اب کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب صحیح مردم شماری بھی ہو سکتی تھی اور صحیح خانہ شماری بھی کی جا سکتی تھی. In 2007, Musharraf got a vote of confidence from the National Assembly for remaining president for the next 5 years. اس کے ساتھ مشرف نے 2007 میں قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تاکہ مزید 5 سال تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے. But objections were raised on it as constitutionally the assembly was not authorized to do so because it had completed its tenure. لیکن قانون کے مطابق جو اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہوتی ہے وہ یہ حق نہیں رکھتی اس لیے اس پر اعتراضات ہوئے. Uncertainty prevailed in the country. ملک میں افراتفری پھیل گئی. In this situation, ان حالات میں judiciary, lawyers, community and the civil society launched massive protest against Musharraf throughout the country. اب کیا ہوا کہ عدلیہ وکلا اور سول سوسائٹی کے جو اراکین تھے انہوں نے مخالفت میں اپنا کردار ادا کیا اور جو ہے پروٹیسٹ کیا اگینسٹ مشرف کے خلاف. ان رسپانس اس کے رسپانس میں مشرف ڈکلیئر ایمرجنسی اینڈ پروکلیم ٹو ہولڈ جنرل الیکشن ان 2008. تو اس کی روک تھام کے لیے پرویز مشرف نے 2007 میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور 2008 میں عام انتخابات کرانے کا وعدہ کر دیا. In the meanwhile, both Nawaz Sharif and Benazir Bhutto returned to the country. اور اس دوران جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف اور بے نظیر وہ بھی وطن واپس آ گئے. Okay, next on December 27, 2007, Benazir Bhutto lost her life in a terrorist assassination plot in Rawalpindi. اب راولپنڈی میں پھر کیا ہوا کہ ایک جلسہ عام کے دوران 27 دسمبر 2007 کو
محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ ایز اے ریزلٹ آف دا الیکشن کا جو نتیجہ نکلا، ہیلڈ آن فیب 18 2002 کو ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کیم انٹو پاور، پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی، اینڈ یوسف رضا گیلانی بیکم پرائم منسٹر، اور یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آن اگست 18 2008 مشرف ریزائن فرام دا پریزیڈنسی۔ 18 اگست 2008 میں مشرف نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اینڈ آن سپٹمبر 6 ستمبر 2008 آصف علی زرداری واز الیکٹڈ دا کنٹریز نیو پریزیڈنٹ، اور 6 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے، وہ ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو مشرف کا جو دور ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس پورے ٹاپک میں سے آپ نے MCQs بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔